خدا یسوع مسیح میں آپ سب کو سلام۔ میں خدا میں نہایت شکرگزار ہوں خدا کے فضل اور رحم کے لیے جو اس نے ہم پر کیا ہے۔ یقیناً عزیزو یہ خدا کی بخشش ہے کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا ہماری خاطر بخش دیا تاکہ جب ہم اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائیں۔ ہاللویہ۔ خداوند میں آپ کا شکرگزار ہوں۔ آپ مسلسل یوٹیوب پر میسیجز سن رہے ہیں، برکت پا رہے ہیں اور فیڈ بیک دے رہے ہیں، ٹیلی فون کے ذریعے سے، ای میلز کے ذریعے سے، واٹس ایپ کے ذریعے سے۔ خداوند آپ کو برکت دے اور زیادہ خدا اپنی برکت کے لیے، اپنے نام کو اجلال دینے کے لیے آپ کو استعمال کرے۔ میرے عزیزوں، کئی دفعہ میں اور آپ مسلسل گھرانوں میں جنگ کو، لڑائی کو دیکھ رہے ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم خاندانوں سے لڑ رہے ہیں لیکن خاندان کے لیے نہیں لڑ رہے۔ تو میں آج بات کرنا چاہتا ہوں کہ فائٹ فار یور فیملی، ناٹ ود یور فیملی۔ آئیں ہم اس بات کو سمجھیں کہ اگر خاندان سے لڑیں گے تو پھر ہمارا خاندان نہ ترقی کرے گا، نہ کامیابی آئے گی، بلکہ ابلیس کے لیے دروازے کھلے رہیں گے۔ لیکن اگر ہم خاندان کے لیے لڑائی کریں، ان کی طرف سے جنگ لڑیں، تو ہم خاندان کو بڑھتا، ترقی کرتا، بحال ہوتا دیکھیں گے۔ اسی لیے تو لکھا ہے تو ایمان لا تیرا گھرانہ نجات پائے گا۔ تو ہمارا گھرانہ اسی وقت نجات پائے گا جب ہم خاندان کے لیے لڑیں گے۔ آج چند باتیں ہم خدا کلام میں سے دیکھیں گے اور سیکھیں گے کس طرح میں اور آپ جو ہے وہ خدا اپنے خاندان کے لیے لڑائی کر سکتے ہیں۔ تو پہلی بات، اگر ہم مثال کی کتاب اس کا 27واں باب اور اس کی ہم 23ویں آیت کو دیکھیں تو لکھا ہے اپنے ریوڑوں کا حال دریافت کرنے میں دل لگا اور اپنے گلوں کی اچھی طرح سے دیکھ، اپنے گلوں کو اچھی طرح سے دیکھ۔ کتنا خوبصورت خدا کا بندہ جو ہے مجھے اور آپ کو روح القدس کی تحریک سے حکمت کی بات بتا رہا ہے۔ اپنے ریوڑوں کا حال دریافت کرنے میں دل لگا۔ آج معاشرے نے ہمیں اتنا بیزی کر دیا ہے، ہم اپنے کاموں میں مصروف ہیں، ٹیلی ویژن پہ مصروف ہیں، دوستوں میں مصروف ہیں، معاشرے میں مصروف ہیں، اپنی ہمارے جو خود اپنی عادات ہیں ان میں مصروف ہیں۔ والدین خاص طور پر کہ اپنے گلوں کو دیکھ نہیں رہے، اپنے گلوں کو اچھی طرح سے دیکھ نہیں رہے۔ دیکھیں، صرف کھانا مہیا کر دینے سے، کپڑے مہیا کر دینے سے، اسکول بھیج دینے سے ہماری ذمہ داریاں ختم نہیں ہو جاتی ہیں، بلکہ ہمیں اس سے آگے نکلنا پڑے گا۔ اپنے گلوں کو دیکھنا پڑے گا، ان کا حال دریافت کرنا پڑے گا، دن رات ان کے بارے میں پتہ کرنا پڑے گا۔ جب ہم ایسا کریں گے تو پھر ہی جو ہے وہ ہمیں برکت ملے گی۔ تو اپنے خاندان سے لڑنے کی بجائے خاندان کے لیے لڑیں۔ اور خاندان کے لیے کیسے لڑیں گے؟ جب میں اور آپ جانیں گے کہ میرے خاندان میں کون کون سے مسائل ہیں، ہم ان کا حال دریافت کریں گے، اور حال دریافت کرنے کے بعد جب ہم اچھی طرح سے دیکھیں گے کہ کون سی چیزیں ہیں جن سے ہمارا خاندان جو ہے وہ ان چیزوں سے وہ پریشان ہے۔ تو اس لیے یہ ذہن میں رکھیں، ہم نے اپنے گھرانے سے نہیں لڑنا بلکہ اپنے خاندان کے لیے لڑنا ہے۔ ہم نے ان کا حال دریافت کرنا ہے اور اپنے گلوں کو اچھی طرح سے دیکھنا ہے، کیونکہ دولت سدا نہیں رہتی اور کیا تجوری پشت در پشت قائم رہتی ہے۔ سوکھی گھاس جمع کی جاتی ہے، پھر سبزہ نمایاں ہوتا ہے اور پہاڑوں پر سے چارہ کاٹ کر فراہم کیا جاتا ہے۔ برے تیری پوشش کے لیے ہیں اور بکریاں تیرے میدانوں کی قیمت ہیں، اور بکریوں کا دودھ تیری اور تیرے خاندان کی خوراک اور تیری لونڈیوں کی گزران کے لیے کافی ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ابلیس بہت مکار ہے اور وہ میری اور آپ کی برکت کو چھیننے کے لیے دن رات کوشش کر رہا ہے۔ اگر ہم اپنے ریوڑوں کا حال دریافت نہیں کریں گے، اگر ہم اپنے گلوں کو اچھی طرح سے نہیں دیکھیں گے تو وہ چور ہے، وہ آئے گا، چوری کرے گا اور مارے گا اور ہلاک کرے گا۔ اس لیے ہم نے اس سے بچنا ہے۔ پھر مثال کی کتاب 24واں باب اس کی 30ویں آیت سے ہم پڑھتے ہیں۔ مثال 24 اور اس کی 30ویں آیت سے ہم تلاوت کرتے ہیں بائبل مقدس میں سے۔ لکھا ہے، میں کاہل کے کھیت کے اور بے عقل کے پاکستان کے پاس سے گزرا۔ میں کاہل کے کھیت کے پاس سے گزرا اور بے عقل کے پاکستان کے پاس سے گزرا، اور دیکھو وہ سب کا سب کانٹوں سے بھرا تھا اور بچھو بوٹی سے ڈھکا تھا اور اس کی سنگین دیوار گرائی گئی تھی۔ کئی دفعہ جب میں اور آپ اپنے گھر کو دیکھتے ہیں
تو ہمیں کچھ ایسی چیزیں نظر آتی ہیں، ہمارے کھیت میں کانٹے ہوتے ہیں، بچھو بوٹی سے بھرا ہوتا ہے، اور سنگین دیوار جو پتھروں کی دیوار جو فاستی دیوار ہے وہ گری ہوتی ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے میرے عزیزوں؟ مجھے اور آپ کو بڑا محتاط رہنا ہے۔ اگر ہم سستی کریں گے، اگر ہم کاہلی میں پڑے رہیں گے، اگر ہم اپنے بچوں کا حال دریافت نہیں کریں گے، اگر اپنے گھر کے لیے ہم جنگ نہیں لڑیں گے، اپنے گھر والوں کو اگر ہم خداوند کے پاس لانے کے لیے کوشش نہیں کریں گے، تو مجھے اور آپ کو بہت زیادہ بعد میں پچھتانا پڑے گا۔ اس لیے کلام مقدس میں لکھا ہے کہ میں کاہل کے کھیت کے اور بے عقل کے پاکستان کے پاس سے گزرا۔ کتنی دفعہ ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے، ہم کتنا جو ہے وہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں آگے بڑھنے کی، ترقی کرنے کی، لیکن ہم کائلوں کی طرح اپنے بچوں کو دیکھ نہیں پا رہے ہوتے ہیں۔ کتنی بار ہمارے بچے جو ہیں وہ غلط دوستیوں میں ہیں اور ہم سست پڑے ہوئے ہیں، ہم کہتے ہیں چلو بعد میں دیکھ لیں گے، چھوڑو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ غلط سوسائٹی میں ہیں، گھر لیٹ آ رہے ہیں۔ میرے خیال میں جو پہلا کا معاشرہ ہم سے پہلی نسل تھی وہ اپنے بچوں کا بڑا خیال رکھتی تھی۔ لیٹ آئے ہیں، پوچھا کہاں گئے تھے، کیوں دیر ہوئی ہے، آپ کو جلدی ٹائم پر گھر آنا ہے۔ اگر ہم سستی کریں گے تو ہمارے جو ریوڑ ہیں، ہم ان سے جو ہمیں برکت ملے گی ہم نہیں اسے حاصل کرنے پائیں گے۔ تو کاہلی کو نکالنا ہے اپنے اندر سے، اپنے گھر کے لیے لڑنے کے لیے کاہلی کو نکالنا ہے اپنے اندر سے۔ اپنے خاندان کے لیے فائٹ کریں، اپنے بیٹوں کے لیے فائٹ کریں، بیٹیوں کے لیے فائٹ کریں۔ کتنے والدین ہیں جب بچے جوان ہو جاتے ہیں اس وقت ان کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر وہی بچے ان کی بات نہیں مانتے اور وہ گردن کشی کرتے ہیں، گھر سے بھاگ جاتے ہیں، اور ماں باپ کو جو ہے وہ کچھ نہیں سمجھتے۔ لیکن اگر میں اور آپ ابھی جب وہ چھوٹے ہیں سستی نہیں کریں گے تو میں اور آپ اچھا رزلٹ حاصل کر سکتے ہیں۔ میں کاہل کے کھیت کے اور بے عقل کے پاکستان کے پاس سے گزرا، کیا ہوا وہاں پر؟ آج وہ گھرانے جو کاہلی کا شکار ہیں اور وہ گھرانے جو عقل کو استعمال نہیں کر رہے، ان کے گھروں کا کیا حال ہے؟ دیکھو وہ سب کا سب کانٹوں سے بھرا تھا۔ کیا ہمارے بچوں کا جو بات چیت کا طریقہ ہے، جو ان کا جو معیار ہے، یا ان کے جو آج معاشرے میں دیکھیں نشہ کیسے پھیلتا جا رہا ہے، نافرمانی آتی جا رہی ہے، بے روی آ گئی ہے، تو کیا نظر نہیں آ رہا کہ کانٹے ہیں گھر میں، بچھو بوٹی سے ڈھکا ہے، گناہ جو ہے وہ گھر میں آ گیا بچوں میں، اور اس کی سنگین دیوار، وہ جو دیوار جس کی وجہ سے جو ہے ہمارا کھیت محفوظ تھا وہ گرائی ہوئی ہے۔ کہ آج میں اور آپ ان مسائل کا شکار نہیں ہے؟ کیا معاشرے میں نظر نہیں آتا؟ معاف کیجیے گا، دوسروں پر نگاہ نہ کریں، میرے پڑوس میں واقعی یہ ہو رہا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے اپنے بارے میں بھی سوچیں، کیا میرے گھر میں ایسا ہو رہا ہے؟ کیا میرے گھر کی سنگین دیوار ٹوٹی ہوئی یا فاستی دیوار؟ کیا میرے گھر میں بچھو بوٹی نے ڈیرا ڈالا ہوا ہے؟ کیا میرے گھر میں کانٹے اگے ہوئے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو مجھے اور آپ کو اپنے خاندان کے لیے لڑائی کرنی پڑے گی، یسوع مسیح کے نام سے اپنے خاندان کے لیے دعائیں کرنی پڑیں گی۔ تو کائلی جو ہے وہ مجھے اور آپ کو تباہ کریے، گھرانوں کو تباہ کریے۔ امثال 24 باب اور اس کی 11ویں آیت کو ہم پڑھتے ہیں، 11ویں اور 12ویں آیت لکھا ہے، جو قتل کے لیے گھسیٹے جا رہے ہیں ان کو چھڑا، جو مارے جانے کو ہے ان کو حوالے نہ کر۔ اگر تو کہے دیکھو ہم کو یہ معلوم نہ تھا، تو کیا دلوں کو جانچنے والا یہ نہیں سمجھتا؟ اور کیا تیری جان کا نگہبان یہ نہیں جانتا؟ اور کیا وہ ہر شخص کو اس کے کام کے مطابق اجر نہ دے گا؟ دیکھیں کتنا خوبصورت طریقے سے خدا کا بندہ عاقل جسے کہا گیا، وہ کتنا خوبصورت طریقے سے ہمیں بیان کر رہا ہے۔ جو قتل کے لیے گھسیٹے جا رہے ہیں ان کو چھڑا۔ کتنی بار ہمیں سمجھ آ رہا ہوتا ہے میرا بیٹا جو ہے وہ غلط صحبت میں ہے، میری بیٹی غلط سہیلیوں میں ہے، میرے بچے موبائل کا غلط استعمال کر رہے ہیں، ہمارے گھر کا زیادہ تر پیسہ جو ہے وہ بچے غلط لگا رہے ہیں۔ کتنی بار خدا ہم پر ظاہر کرتا ہے، روح کچھ ہمیں دکھاتا ہے، اور ہم انہیں چھڑا نہیں دے بلکہ ان کو حوالے کیا ہوتا ہے ہم نے۔ اور پھر نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ میرے جو نقصان تو ہمارا ہو رہا ہے نا، کسی اور کا تھوڑی ہو رہا ہے۔ ہمارا گھر نقصان میں ہے۔ لکھا ہے وہ بچہ جو بغیر تربیت چھوڑ دیا جاتا ہے وہ اپنے ماں باپ کے لیے رنج کا، دکھ کا باعث بنتا ہے۔ تو دکھ ہمیں ہی ملنا ہے، لیکن اگر وہ چھوٹے ہوئے اور ان کو ابلیس قتل کرنے کے لیے گھسیٹ رہا ہے، مارنے کے لیے ان کو لے کے جا رہا ہے، تو مجھے اور آپ کو انہیں چھڑانا ہے۔
تو اگر میں یہ کہہ دوں نا، آپ کہیں کہ بھائی آپ چھوٹ نہیں جائیں گے یہ کہہ کر کہ مجھے معلوم نہ تھا. ہمیں معلوم ہوتا ہے ہمارے بچوں کی خوبیوں کا، ہمارے گھرانے میں جو خوبیاں خامیاں ہیں ہمیں معلوم ہوتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہم ان پہ پردہ ڈال دیتے ہیں، اور یہ محبت نہیں ہے کہ بھائی جناب اپنے بچوں کو تربیت کرنے کی بجائے ہم ان کے عیبوں کو، ان کے گناہوں کو ان کے ساتھ جڑے رہنے دیتے ہیں، اور پھر ایک دن آتا ہے وہ گناہ ان کی زندگی میں ایک بڑے مانسٹر بن کے سامنے آتے ہیں اور پھر وہ تباہ ہو جاتے ہیں. لیکن اگر تو کہے کہ دیکھو ہم کو یہ معلوم نہ تھا، تو کیا دلوں کو جانچنے والا یہ نہیں سمجھتا خدا کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ ہے؟ اور کیا تیری جان کا نگہبان یہ نہیں جانتا؟ کیا وہ ہر شخص کو اس کے کام کے مطابق اجر نہیں دے گا؟ اجر خدا کی طرف سے ملے گا، لیکن اس وقت جب ہم بچائیں گے ان کو جو قتل کے لیے گھسیٹے جا رہے ہیں، ہمارے خاندان میں، ہمارے گھرانے میں، ہمارے اپنی اولاد، ہمارے والدین جو ابلیس کے ہاتھوں میں پھنس گئے ہیں، ان کو چھڑانے کے لیے مجھے اور آپ کو خدا کے حضور آنا ہے. یوحنا کی انجیل میں اس کے 10ویں باب اس کی 10ویں آیت میں خداوند یسوع مسیح کی زبان مبارک سے نکلے یہ الفاظ ہیں جو انہوں نے کہے. یوحنا کی انجیل 10واں باب اور اس کی ہم 10ویں آیت کی تلاوت کرتے ہیں. لکھا ہے چور نہیں آتا مگر چرانے اور مار ڈالنے اور ہلاک کرنے کو، میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں. چور کیوں آ رہا ہے؟ چوری کرنے کے لیے، مارنے کے لیے، ہلاک کرنے کے لیے. اگر آپ فائٹ نہیں کریں گے گھرانے کے لیے، اگر آپ خاندان کے لیے نہیں کھڑے ہوں گے تو چور تو آ جائے گا. اور چور وہیں پر آتا ہے جہاں پر لوگ سوئے ہوتے ہیں، سست پڑے ہوتے ہیں، کاہل ہوتے ہیں، حفاظت نہیں کر رہے ہوتے ہیں. جو کچھ مرضی ابلیس کرتا جائے وہ کہتے چل ٹھیک ہے کرتا رہے. وہ بچوں کو ابلیس گھسیٹ رہا ہوتا ہے، نشے میں گھسیٹ رہا ہوتا ہے، جسمانی خواہشوں میں گھسیٹ رہا ہوتا ہے، اور بہت سارے معاشرتی جو ہے وہ بگاڑ میں گھسیٹ رہا ہوتا ہے، اور ہم الاؤ کر رہے ہوتے ہیں. ہم نے چور کو چوری نہیں کرنی. وہ چور تو آئے گا چوری کرنے کے لیے، لیکن اس وقت کامیاب ہوگا جب میں اور آپ حفاظتی دیوار کو بنا نہیں رہے ہوں گے، یا جب ہم سو رہے ہوں گے، وہ اس وقت کامیاب ہوگا. ہم نے جاگتے رہنا ہے. چور کیوں آ رہا ہے؟ چوری کرنے، مارنے اور ہلاک کرنے کے لیے آ رہا ہے. آپ کے گھرانے کی برکت کو چوری کرنے، آپ کے گھر کے جو بچے ہیں ان کو چوری کرنے، آپ کے گھر کے روپے پیسے کو جو چوری کرنے کے لیے، مارنے کے لیے، ہلاک کرنے، مطلب آپ کی برکتیں ختم کرنے کے لیے وہ آ رہے ہیں. لیکن آپ نے اپنے گھر کے لیے لڑائی کرنی ہے، جنگ لڑنی ہے، خداوند کے حضور آنا ہے، دعائیں کرنی ہے، خداوند یسوع کے نام سے اس اختیار کو جو اس نے کہا دیکھو میں نے تم کو اختیار دیا کہ سانپ اور بچھوؤں کو کچلو، دشمن کی ساری قدرت پر غالب آؤ، کوئی چیز ہرگز تمہیں ضرر نہیں پہنچائے گی. اس اختیار کو ہم نے استعمال کرنا اور کہنا ہے یسوع مسیح کے نام سے سارے ابلیسی منصوبے جو میرے خاندان کے خلاف رد ہو جائیں. اور وہ اسی وقت ہوگا جب میں اور آپ سمجھیں اس بات کو کہ چور جو آ رہا ہے وہ چوری کرنے آ رہا ہے، مارنے آ رہا ہے اور ہلاک کرنے آ رہا ہے. پھر لوکا کی انجیل میں، لوکا کی انجیل اور اس کا 11واں باب اور اس کی ہم 21 اور 22ویں آیت کو پڑھیں گے. 11 باب 21ویں اور 22ویں آیت کی ہم تلاوت کریں گے. لکھا ہے جب زور آور آدمی ہتھیار باندھے ہوئے اپنی حویلی کی رکھوالی کرتا ہے تو اس کا مال محفوظ رہتا ہے. ہاللیلویہ. جب زور آور آدمی، اب دیکھیں آپ کا گھر ہے، اس کی حفاظت آپ نے کرنی. زور آور آدمی، زور آور آدمی جب اپنی حویلی کی ہتھیار باندھ کر حفاظت کرتا ہے اس کا مال محفوظ رہتا ہے. اب مال کیا ہے کسی کا؟ میں سمجھتا ہوں مال میں اولاد نسلیں بھی آتی ہیں، یہ بھی مال ہے ہمارا. صرف دولت شہرت، دولت ہی مال نہیں ہے، جو بھی مال نہیں ہے، ہماری اولاد بھی ہمارا مال ہے. تو جب ایک شخص جو ہے ہتھیار باندھ کر اپنی حویلی کی حفاظت کرتا ہے تو اس کا مال محفوظ رہتا ہے. تو اپنے گھرانے کے لیے لڑائی کریں، اپنی حویلی کی حفاظت کریں. آج تو بڑی قدرت والا خدا میں یسوع کا نام ہمیں خدا نے دیا. لکھا کہ دیکھو لکھا خدا نے بھی اسے بہت سر بلند کیا اور اسے وہ نام بخشے جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے، تاکہ ہر ایک گھٹنا یسوع کے نام پر جھکے، خواہ آسمانیوں کا، خواہ زمینیوں کا، خواہ ان کا زمین کے نیچے والا. یسوع مسیح کے نام میں قدرت ہے میرے عزیزوں. یسوع کے نام پر یہ گھٹنے جھکنے. لیکن مجھے اور آپ کو ہتھیار باندھ کر حفاظت کرنی ہے. مجھے اور آپ کو کہنا ہے کہ یسوع کے نام سے طریقی چھوڑ، میرے گھر کو چھوڑ، میرے بچوں کو چھوڑ. یسوع کے نام سے، یسوع کے دیے ہوئے اختیار کو استعمال کریں.
آپ حیران ہو جائیں گے، گھر آزاد ہوگا، روپے پیسہ آزاد ہوگا، بحالی آ جائے گی، اور خدا کا بیٹا یسوع ہماری زندگی میں جلال پائے گا۔ تو ہتھیار باندھ کر اپنے گھر کے لیے لڑائی کرنے والے بنے، اپنے گھر کے لیے جنگ لڑے، اور آپ جیت جائیں گے، کیونکہ یسوع مسیح فاتح ہے، اس نے موت اور قبر پر فتح پائی ہوئی ہے۔ آمین۔ یعقوب 4 باب اور اس کی ہم جب پڑھتے ہیں 7ویں آیت، یعقوب 4 باب اور اس کی 7ویں آیت ہم پڑھیں گے۔ ضرور ہے کہ ہم کلام پڑھا کریں گھر پہ، کلام پڑھنے سے میرے عزیزو ہمارا ایمان بڑھتا ہے، خدا کے بارے میں ہم اور جانتے ہیں۔ جتنا خدا کو جانیں گے، یسوع مسیح کو جانیں گے، اتنا زیادہ ہمارا ایمان بڑھے گا، اور خدا کا فضل ہماری زندگی میں بڑھے گا۔ ہاں جی، 4 باب اس کی 7ویں آیت لکھا ہے، پس خدا کے تابع ہو جاؤ اور ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا۔ پس خدا کے تابع ہو جاؤ۔ دیکھیں، گھر کی لڑائی لڑنے کے لیے آپ کو پہلے اپنا آپ خدا کو دینا ہے، کہنا خدا میں اپنا آپ تجھے دیتا ہوں، اور پھر اپنے گھر کی لڑائی کریں یسوع کے نام سے۔ میرے گھر کے خلاف ابلیسی منصوبے نکارا ہو جائے، میرا گھر آزاد ہو جائے، نجات پائے، میرا گھرانہ نجات پائے، یسوع کے نام سے میرا گھرانہ نجات پائے۔ جب آپ ایسا کریں گے تو پھر ہی خدا کی قدرت جو ہے آپ کو نظر آئے گی۔ ہاں جی، خدا کے کیا ہونا ہے؟ تابع ہونا ہے، خدا کے تابع ہونا ہے، ابلیس کا مقابلہ کرنا ہے، اور وہ ہم سے بھاگ جائے گا۔ کئی دفعہ ہم چاہتے ہیں میں خدا کے تابع نہ ہوں، نہ ابلیس کا مقابلہ کروں، بس شیطان ویسے ہی مجھ سے بھاگ جائے، لیکن بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ ہم نے خدا کے تابع ہونا ہے اور ابلیس کا مقابلہ کرنا ہے، پھر وہ ہم سے بھاگے گا۔ ہم نے جنگ لڑنی ہے اپنے گھرانے کے لیے، خاندان کے لیے لڑائی کرنی ہے۔ پھر یعقوب کے خط میں ہی 5ویں باب اور اس کی ہم 13ویں سے 16ویں آیت کو پڑھتے ہیں، تو یہاں لکھا ہے، اگر تم میں کوئی مصیبت زدہ دعا کرے، اگر خوش ہو تو ہم کے گیت گائے، اگر تم میں کوئی بیمار ہو تو کلیسیا کے بزرگوں کو بلائے اور خداوند کے نام سے اس کو تیل مل کر اس کے لیے دعا کرے، جو دعا ایمان کے ساتھ ہوگی اس کے باعث بیمار بچ جائے گا، اور خداوند اسے اٹھا کھڑا کرے گا، اور اگر اس نے گناہ کیے ہیں تو ان کی بھی معافی ہو جائے گی۔ پس تم آپس میں ایک دوسرے سے اپنے اپنے گناہوں کا اقرار کرو اور ایک دوسرے کے لیے دعا کرو تاکہ شفا پاؤ۔ راست باز کی دعا کے اثر سے بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ راست باز کی دعا کے اثر سے بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ میرے عزیزو، اس بات کو ہم نے ذہن میں رکھنا ہے کہ ہم نے اپنے گھرانے کے لیے جنگ لڑنی ہے، ان سے نہیں لڑنا۔ کتنی بار بہن بھائی آپس میں لڑ رہے ہیں، بچے ماں باپ سے لڑ رہے ہیں، ماں باپ بچوں سے لڑ رہے ہیں، اور کچھ حاصل نہیں ہو رہا۔ لڑائی کرتے رہیں گے، کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اس کا حل یہی ہے کہ ہم خداوند کے حضور یسوع کے نام سے دعا کریں، ہم اپنے بچوں کے لیے جنگ لڑیں اور ابلیس کے سارے منصوبوں کو نکارا کریں۔ افسیوں 6 باب اور اس کی ہم 12ویں آیت کو دیکھتے ہیں، تو یہ لکھا ہے کہ کیونکہ ہمیں خون اور گوشت سے کشتی نہیں کرنا ہے، بلکہ حکومت والوں اور اختیار والوں اور اس دنیا کی طریقے کے حاکموں اور شرارت کی ان روحانی فوجوں سے جو آسمانی مقاموں میں ہے۔ میری اور آپ کی لڑائی چرچ کے ساتھ نہیں ہے، پاسٹر کے ساتھ نہیں ہے، ہم ایک دوسرے کے مخالف نہیں ہیں۔ ہماری لڑائی شرارت کی ان روحانی قوتوں کے ساتھ ہے جو آسمانی مقاموں پر بسیرا کرتی ہیں، جو بگاڑ پیدا کر رہی ہیں۔ یسوع کے نام سے ان ساری تفسیروں کو رد کرنا شروع کریں، دعا کیا کریں، اپنے گھرانے کے لیے فائٹ کریں، اپنے گھرانے سے نہ لڑیں بلکہ اپنے خاندان کے لیے لڑائی کریں، اور آپ حیران ہو جائیں گے، آپ کا گھرانہ ابلیس کے چنگل میں سے نکل آئے گا۔ قتل کے لیے گھسیٹے جا رہے ہیں انہیں چھڑا لیا جائے گا، جو مارے جانے کو ہے انہیں بچا لیا جائے گا، اور ابلیس کو چھوڑ کر لوگ خدا میں یسوع مسیح میں بڑھیں گے، خدا کی بادشاہی میں بڑھیں گے۔ آمین۔ تو پھر میں آخر میں کہنا چاہوں گا، فائٹ فار یور فیملی، ناٹ ود یور فیملی۔ گاڈ بلیس یو، گاڈ بلیس پاکستان۔